نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. پارہ نمبر 7 سورہ انعام، رکوع نمبر 8، آیات نمبر 61 تا 64۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حفظتاً، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان و نگران۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، یہاں تک کہ جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو اس کو ہمارے فرشتے قبض کر لیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹا دی جائیں گے۔ مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، خبردار حکم اسی کا ہوگا اور وہ بہت حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، آپ فرما دیجئے کہ کون تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے۔ تدعونہ تضرعا وخفیا، تم اسے کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر چپکے سے۔ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر ہمیں نجات دی اس مصیبت سے تو ہم ضرور بالضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ ومن کل کرب، اور ہر بے چینی سے۔ ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر غالب ہے، قاہر ہے، اور قہار اللہ کی صفت ہے۔ اپنے بندوں پر قوت قاہرہ رکھتا ہے، اور جو کچھ ارادہ فرماتا ہے کوئی طاقت اللہ کے ارادے کو ملتوی نہیں کر سکتا۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگران اور نگہبان بھیجتا ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو جب تک کسی بندے کا رکھنا منظور ہوتا ہے تو حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتے تھے۔ پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی
کہ اس کو نقصان پہنچا دے، اور جب کسی کا وقت مقرر ہو، عمر پورا ہو چکا ہو، تو یہی حفاظت والے فرشتے اس کی موت کا ذریعہ بن جاتا، اور اب وہ اس کو موت کے اسباب فراہم کرنے میں ذرہ برہ کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ حفظ سے مراد اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں۔ سورہ انفطار میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور تحقیق کے ساتھ تمہارے اوپر نگران مقرر ہے جو عزت والے کاتب ہے، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعلمون ما تفعلون۔ اور ایک تفسیر یہ ہے تیسری، بعض مفسرین کی نزدیک، کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حفظ سے مراد کرامن کاتبین نہیں ہے، بلکہ دوسرے فرشتے ہیں جو آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، اور سورہ رعد میں ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اور پھر فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جاتے ہیں تو ہمارے بھیجے ہوئے قاصد اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی جلد 7 صفحہ نمبر 116 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسولنا سے مراد ملک الموت اور ان کے اعوان اور مددگار مراد، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہ فرشتے روح قبض کرنے میں کمی کوتاہی بھی نہیں کرتے۔ اور ظاہر ہے فرشتوں کی تو یہ صفت ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو جو حکم ملتے ہیں اس حکم کی اتباع کرتے ہیں اور اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔ آیات نمبر 62 میں فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ واپس کی جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے اور واقعی مالک ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہو کر یہ پورے عالم انسانیت احکم الحاکمین کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، خبردار اسی کے لیے حکم ہے اور وہی فیصلے فرمائے گا، اور جن لوگوں کا حساب لیا جائے گا ان کے اقوال افعال احوال مختلف ہوں گے، کسی کا حساب جلدی اور کسی کا حساب دیر میں ختم ہوگا، اور دعا تو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ محاسبنی حساب یسیرا، دعا کرنا چاہیے اللہ ہمارے ساتھ تو فضل کا معاملہ فرما دے، ورنہ حساب کتاب ہمارے بس میں نہیں ہے۔ وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ پہ حساب بھی زی میں نشتہ کہ پہ احسانی دخواگا جانان بیاما۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس آیت میں اللہ کے علم اور قدرت کے آثار اور مظاہر ہے۔ ظلمات ظلمتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے اندھیرا،
ظلمات البر والبحر سے مراد خشکی اور دریاؤں کے اندھیرے ہے، اور پھر اندھیروں کے انواع اقسام وہ بھی مختلف ہے۔ رات کے اندھیرے ہے، بادلوں کے اندھیرے، گرد و غبار، طوفان کے اندھیرے، دریاؤں کے اندھیرے، اس لیے ظلمات کو جمع لایا۔ اور اگرچہ انسان کے سونے اور آرام کرنے کے لیے اندھیرا بھی ایک نعمت ہے، لیکن بعض حالات میں، شدائد میں، اندھیرا وحشت کی علامت ہے، مصائب اور آفات کا سبب ہے، کیونکہ دن کے وقت اگر اندھیرا آ جائے تو سارے کام، سارے امور معطل ہو جاتے ہیں، ٹریفک معطل ہو جاتی ہے، کام شام، روزگار، تجارت۔ اور عرب ظلمات سے حوادث سے تعبیر کرتے ہیں۔ ظلمات کا لفظ ان کے نزدیک مصائب سے عبارت ہے، حوادث سے عبارت ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو خبردار کرنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان بدبختوں سے سوال کریں کہ بر اور بحر اسفار میں جب کسی مصیبت میں گر جاتے ہو، پھنس جاتے ہو، پھر اس وقت تم تمام بتوں کو بھول جاتے ہو، تمام اصنام کو بھول جاتے ہو، اور کبھی علانیتاً اپنے ذلت اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہو، اور کبھی سرن دل میں کہتے ہو کہ اس مصیبت سے تو ما سوی اللہ کوئی نہیں بچا سکتا، اور اسی خیال میں، زوم میں وعدے بھی کرتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی تو ہم شکر گزار ہوں گے، بلکہ شکر گزاری اور حق شناسی کو اپنا شیوا بنائیں گے۔ تو اسی اساس اور بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان مشکل حالات میں، مصائب میں، ہلاکت سے نجات کون دیتا ہے تمہیں؟ بتلاؤ، ان سے پوچھو۔ اب ظاہر ہے جواب تو متعین ہے، اور آیت نمبر 64 میں اس کا جواب دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے ہر پریشانی اور ہر بے چینی کو دور کرنے والا اللہ کی ذات ہے، لہذا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ اور امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو تعلیم ہے کہ مصائب، امراض کی وجہ سے ہمارا سارا دھیان، توجہ مادی اسباب میں گم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسباب، آلات، علاج، معالجہ ایک سنت عمل ہے، اور ہر معاملے میں اسباب اختیار کرنا ایک اسوہ حسنہ ہے، اسباب سے انکار نہیں ہے، اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن نظر مسبب الاسباب پر رکھنا چاہیے، کیونکہ اسباب میں تاثیر ڈالنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اصل توحید یہ ہے کہ ہم اسباب کے بجائے مسبب الاسباب پر زیادہ دھیان رکھیں اور زیادہ دھیان دینے والے بن جائے۔ قرآن کریم میں بار بار واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ دنیا کے مصائب اور حوادث عموماً انسانی کی بداعمالی کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اور یہ جو دنیا میں تکالیف ہے، مصائب ہے، حوادث ہے،
یہ عذاب آخرت کے عذاب کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے۔ اس لیے مسلمان کی شان یہ ہے کہ مصائب کے وقت بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، خود احتسابی کرتا ہے اپنے گریبان میں جان کے، اور آخرت کی بڑی عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے۔ اور سورہ شورى کی آیت ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، اور برے اعمال کو بہت سارے اللہ معاف بھی فرماتا ہے۔ اس آیت کے بیان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، کہ کسی انسان کو جو کسی لکڑی سے معمولی خراش لگتی ہے یا قدم کو کئی لغزش ہو جاتی ہے یا کسی رگ میں وہ خلش ہو جاتی ہے، یہ سب کسی گناہ کا اثر ہوتا ہے، اور جو گناہ اللہ معاف فرماتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ قاضی بیضاوی نے بہترین نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مجرموں گناہگاروں کو جو امراض، آفات، مصائب، مشکلات پیش آتے ہیں وہ سب گناہوں کے آثار ہوتے ہیں، اور جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں یا محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، نیک لوگ، شہداء، صدیقین، صالحین، ان پر جو مشکلات آتی ہے، ان کے امراض یا ان کے آفات و بلیات، یہ ان کے صبر کی امتحان اور جنت میں بلند درجات عطا کرنے کے واسطے ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عام انسان جو گناہوں سے خالی نہیں ہے، ان کو بھی جو بیماریاں، حوادث، مصائب، تکالیف، پریشانیاں پیش آتی ہے، وہ گناہوں کے نتائج اور آثار ہے۔ بہرحال نیک لوگوں پر جو مصائب آتی ہے وہ بطور امتحان ہوتی ہے، وہ رفع درجات کے لیے ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، ہم پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں انبیاء علیہ السلام، کہ ہمارا جو انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت ہے، سب سے زیادہ آزمائشیں ہم پر آتی ہے، پھر انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر عمل کرنے والوں پر، لیکن یہ جو مشکلات ہوتی ہے، مصائب ہوتی ہے، وہ رفع درجات کے لیے ہوتی ہے، اور تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ مصائب تو آتے ہیں، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، لیکن نیک لوگوں پر جو مصائب آتی ہے وہ رفع درجات کے لیے ہوتی ہے، گناہگاروں پر جو آتی ہے وہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔